بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو میرے معزز بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں نا، ذی الحج کا پہلا عشرہ، یہ بہت ہی رحمتوں برکتوں والا، بہت ہی عظمت والا، بہت ہی فضیلت والا عشرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرے میں عبادات خود بھی کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کرتے تھے۔ آج میں اس عشرے کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس عشرے میں کچھ ایسے کام جو ہمیں کرنے چاہیے اور ایسے کام جن سے ہمیں بچنا چاہیے، وہ آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسند احمد میں روایت ہے 2882 نمبر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عظمت والے ہوں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل پسند فرماتے ہوں بنسبت ان 10 دنوں کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ عبادت کو پسند فرماتے ہیں۔ بس ان دنوں میں بہت زیادہ تحلیل و تکبیر اور تحمید کہو، یعنی ان دنوں میں بہت ہی زیادہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کا ورد کریں، زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کی تسبیحات کریں۔ یعنی یہ جو 10 دن ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ پسندیدہ دن ہے۔ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ کی تسبیحات کریں، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کی تسبیحات کریں، اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تحمید بھی زیادہ سے زیادہ کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، الحمدللہ کی تسبیحات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں ان 10 دنوں میں۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کے جو پہلے 9 دن ہیں، یعنی عید والے دن کو نکال دیں، عید والے دن سے پہلے جو 9 دن ہیں، ان دنوں میں روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اگر بندہ صحت مند ہے تو ان کو روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سنن نبی داؤد 2437 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرہ ذو الحجہ کے پہلے جو 9 دن ہیں ان کے روزے رکھا کرتے تھے، اور ان کے روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں ان 9 دنوں میں روزے بھی رکھنے چاہیے اور تسبیحات عبادات بھی کرنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، اب میں بات کرتا ہوں کہ ان 10 دنوں میں ہمیں کون سا کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم 5118 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس، جس شخص کے پاس قربانی ہو، قربانی موجود ہو، اور قربانی کا جانور موجود ہو، اور وہ قربانی کرنے کی نیت بھی رکھتا ہو، تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ تراشے، ناخن نہ تراشے، بال نہ کٹوائے ان 10 دنوں میں۔ عید والے دن جب وہ قربانی کرے تو قربانی کے بعد وہ ناخن اور بال جو ہے وہ کٹوا سکتا ہے۔ ان 10 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناخن اور بال دونوں کاٹنے سے منع فرمایا ہے اس شخص کے لیے جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس قربانی موجود ہے۔ اب آ گیا وہ شخص جس کے پاس قربانی بھی موجود نہیں ہے، جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت بھی موجود نہیں ہے، قربانی کا جانور بھی موجود نہیں ہے۔ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس شخص کے بارے میں حدیث ہے سنن نسائی میں 4370 نمبر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جس کے پاس نہ تو قربانی کا جانور موجود ہے، نہ ہی اس کے اندر استطاعت ہے کہ وہ قربانی کر سکے، تو وہ شخص جو ہے وہ عید والے دن اپنے بال کٹوائے اور اپنے ناخن جو ہے وہ کٹوائے، تو اللہ کے ہاں اس کے لیے یہی قربانی ہے۔ یعنی ایسا شخص جس کے پاس قربانی کا جانور موجود نہیں ہے، یا وہ غریب ہے، اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکے، تو ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رعایت دی ہے کہ وہ عید والے دن اپنے ناخن اور بال کٹوائے، یعنی وہ بھی پہلے جو 10 دن ہے ان میں جو اپنے بال اور ناخن جو ہے وہ نہ کٹوائے، اور آخر والے دن یعنی 10ویں دن جب عید والا دن ہو تو عید پڑھ کے آ کر
اپنے ناخن اور بال کٹوائے، یہ اس کے لیے قربانی ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رعایت دی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، عشرہ ذی الحجہ جو ہے، اس کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت آپ اس حدیث سے بھی لے سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، 969 نمبر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عمل کی فضیلت سے زیادہ کسی بھی اور دن کے عمل میں فضیلت نہیں ہے۔ یعنی کہ ان 10 دنوں کے عمل میں جو فضیلت ہے، جو برکات ہیں، جو ثواب ہمیں ملتا ہے، وہ کسی بھی اور دن کے عمل میں ہمیں وہ فضیلت نہیں ملتی، وہ ثواب نہیں ملتا۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد میں بھی ان دنوں سے زیادہ فضیلت موجود نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، جہاد میں بھی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی ان 10 دنوں کے عمل میں فضیلت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنا مال، اپنی جان دونوں لے کر اللہ کے راستے میں نکلا، جہاد کے لیے گیا، اور پھر نہ تو اس کا مال واپس لوٹا اور نہ وہ خود واپس لوٹا، یعنی اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اپنا مال بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا، وہ بندہ جو ہے نا، وہ ان 10 دنوں کی فضیلت سے زیادہ ثواب کما سکتا ہے۔ باقی جو ہے نا، باقی کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں، یہ بہت ہی فضیلت والے دن ہیں، بہت ہی بابرکت دن ہیں۔ ہمیں ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان دنوں میں عبادات کرنی چاہیے، ان دنوں میں روزے رکھنے چاہیے، نفلی عبادات کرنی چاہیے، تسبیحات کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں ان دنوں کے ایک ایک لمحے کو قیمتی اور غنیمت جاننا چاہیے، ہر دن کے ہر لمحے کو قیمتی جاننا چاہیے اور اس میں عبادات کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔